अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख के सवेरे निकल जाना रिस्क की तलाश में। किस पे भरोसा रखना है? निकलना तुम्हारे जिम्मे है। ये ना कहना कि घर बैठूंगा तो यही आएगा। निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करना। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का जिम्मा है तुम्हें रिस्क देना, वो जरूर तुम्हें रिस्क पहुंचाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहुंचेगा? तो जरा हुजूर के लफ्जों का हुस्न भी देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढ लेती है ना कि तुम कहाँ मौजूद हो, जब वक्त आता है तो इंसान पाकिस्तान में हो तब भी आ जाता है, जद्दा में हो तब भी आ जाता है, मक्का में हो या मदीना तैयबा में वक्त फिर भी आ जाता है। फरमाया जिस तरह मौत तुम जहां भी हो तुम तक पहुंच जाती है ना, इस तरह तुम्हारा रिस्क भी तुम जहां मौजूद होते हो अल्लाह वहां पहुंचा देता है, पहुंचा देता है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में? तो फरमाया निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाया सवेरे परिंदे भी निकल जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोजी अता फरमाता है। हालांकि उनको नहीं पता होता हमारा कारखाना कहाँ है, हमने कहाँ जाके मजदूरी करनी, उनको नहीं पता होता कि हमारा दफ्तर कहाँ है, हमने किस ऑफिस में बैठना है, उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके माल खरीदना है और कहाँ से हमने फिर उसको दोबारा बेचना है, उन्हें खबर नहीं होती। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाते। निकलना तो तेरे जिम्मे है कि नहीं? फरमाया वो तो ड्यूटी कर, शाम को अल्लाह जो रब परिंदों को रोजी देता है वो तुझे भी अता फरमाएगा। एक बात अपने ज़हन में याद रख ले, रट ले, मेरे लिए बेहतर था मेरे रब ने मुझे दे दिया। वो बात खत्म हो गई। बस वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। बस जो मेरे हक में बेहतर था मेरे रब ने मुझे, मसला ये है कि तू उस पर राजी होने को तैयार नहीं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने मेरे नबी पाक की एक हदीस बयान की है और जनाब अली जब ये हदीस बयान किया करते थे तो हजरत मुजाहिद फरमाते हैं यूं लगता था कि जैसे हजरत अली हमें हर परेशानी से निकाल रहे हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका दिया था टेंशन फ्री होने का। और फरमाते हैं मुझे तो बड़ा रास आया है, तुम भी अगर कर लोगे तो तुम्हें भी फायदा देगा। कहा वो क्या? हजरत अली कहने लगे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लोगों तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, वो तुम्हारी थोड़ी इबादत से तुमसे राजी हो जाया करेगा। बस तुम 2 नफल भी पढ़ोगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, तुम एक रुकू भी सवेरे उठ के पढ़ोगे तो वो राजी हो जाएगा, वो तुम्हारे 313 दुरूद शरीफ से राजी हो जाएगा, तुम उसके दिए हुए थोड़े रिस्क से राजी हो जाओ। टेंशन इसलिए होती है कि हम राजी नहीं जो उसने हमें दिया। वो हल में मजीद की जो दौड़ है ना, हल में मजीद की बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हो दुनियादार पुजारी सरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हो, बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हो, कूज नसीर असा जद कीती पै जानी थरथल्ली हो। तो याद रखे ये जो है ना मुसीबत के माल आप क्यों नहीं रहा, वो सामने वाला प्लाट मेरे घर के सामने है घर के सामने, पर रजिस्ट्री मेरे नाम की हुई। ये मुसीबत सांस नहीं लेने देती। मोटरसाइकिल खड़ी करता है ना जब आके दुकान से रोटी खाने आता है, दफ्तर से घर आता है, कारोबार से आता है, तो जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करता है वो टेंशन बड़ी है कि कभी मेरी हो जाए ना ये वाली जगह। तू उसे इसी हाल में एक बुजुर्ग थे तो उनकी तबीयत बड़ी अलील हो गई, बीमार हो गए, तो अल्लाह ने आजमाइश की तो कीड़े पड़ गए। एक कीड़ा यहाँ से खा रहा था, अल्लाह वाले बड़े राजी रहते हैं उसकी रजा। तो कीड़ा यहाँ खा रहा था तो नीचे गिर गया, तो बाबा जी ने उठा के फिर बाहर रख दिया। कहने लगे जब उसने तेरी ड्यूटी मुझे खाने की लगाई है तो मैं इस बात में राजी हूँ, तो तू नीचे क्यों गिरता है? पर ठीक है खा, जब उसने तुझे ड्यूटी जो तेरी लगाई। सालबा बिन अब्दुर्रहमान एक सहाबी थे, साल का काम कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे इस हाल में अच्छा है वो तेरे लिए गाय खरीद ली, उनके भी रेवड़ हो, फिर कुछ ऊँट ऊँटनियाँ ले ली, रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कोई जगह ही नहीं,
مدینے سے باہر حویلی خریدی، پھر جمعہ ہی رہ گیا، جمعے کے جمعے آتے، زکوٰۃ کا حکم آیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%۔ سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا، پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال، جب اصرار کیا تو بڑی برکت ہو گئی، بڑا آیا تو فرمایا زکوٰۃ دے، 2.5% زکوٰۃ ہے۔ جب سوچا کہ 5 اونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا، اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں خود آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا، تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں، اب ہلاک ہو گیا ہے، ہائے افسوس ہلاک ہو۔ ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، نبی پاک کو ہی کہہ دیا نہیں ہے، حضور کو کہہ دیا بعد میں آؤں گا۔ اب دوڑے آئے، عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آیا ہوں، قبول کر لے۔ محبوب نے فرمایا گویا بلال حبشی کی خشک کھجور بھی قبول ہے، اور صہیب رومی ایک اٹی باندھ کی لائے تو وہ بھی قبول ہے، اور عمار بن یاسر اور مصعب بن عمیر اگر 2 دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے، لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا، تیرا کوئی نہیں قبول، معاف کر دے۔ فرمایا جا معاف کیا، پر پیسے لے کے نہ آنا۔ اگلے سال پھر آئے، بندے ہوئے ہاتھ ہیں، محبوبہ میں دولت کا کیا کروں، آگ لگانی ہے، قبول کر لے۔ فرمایا تو لے جا، تیرا نہیں قبول، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضور نے وصال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے، لاکھوں کا مال، ابو بکر قبول کر لو، تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا، چل جا کوئی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوتی، غلہ نہیں ملتا، حالات خراب ہیں، مالی طور پہ بحران آ گیا، غربتیں، مجبوریاں، تکلیفیں، آ کے روئے، عمر میرا قبول کر لو، مجھے معافی تو مل گئی تھی نا۔ فرمایا معافی اپنی جگہ پہ، پر جس کا مصطفیٰ نہیں قبول نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا، اور وہ الجھے ہوئے، انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا، اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے، پر اس کا قبول، اس بات پہ راضی رہو جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا، اس حال میں راضی رہو۔ جو مصیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس، تمہیں کیا پتا، کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے، جو مالی طور پہ بڑا امیر ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے اپنا دل برا کرتا ہے۔ بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے، لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر مالی پریشانیوں کے کچھ اور اسباب بھی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، تیرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، کیسے آئے گا تیرے پاس؟ اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کرتے؟ تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت۔ اور پھر ایک اور بات، 5ویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے،
اور جب ہم اسے ضائع کریں. مثال دیتا ہوں, میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت جی بچی کی شادی ہے, یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے, یا بڑی آزمائش ہے, 10,000 کی ضرورت ہے, میں نے تھما دیا اس کو. پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے, وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں, مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا, تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں. بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے, اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا, ایک دھیلا, 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے. ایک دھیلا حرام جگہ پہ. یہ جو گونجوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے, لیکن گونجوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے تو وہ پھر کہتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا, شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے. تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی, شادی تباہی بڑی اتری, تو پھر اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی. اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں, رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. بڑی سخت آیت. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, فرمایا جب تم میرے تذکرے سے, میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تو میں تیری معیشت کو, تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں, تیری زندگانی تنگ ہو. اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتا ہے بڑی جگہوں پہ گیا ہوں, بڑی بھوکے مروائی, بڑے دم کرائے, حالات صحیح نہیں ہوتے, تو مسجد آ کے توبہ کر. وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا, روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے, مسجد آئی نا. حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے, لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں, فرض نماز بھی نہیں پڑھتے, پھر رزق تنگ ہوتا ہے, پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے, پھر خرابی ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ, پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو. تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے, دین کی طرف نہیں آتے, پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں, کام نہیں چلتا. فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر. کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے راستے میں دے, رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے. اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ, عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا. غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا. پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا, 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس, اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی, کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا, اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا, اب مزہ آیا. کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں, پتہ نہیں کتنا مہربان ہے. اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ. چینل کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب ضرور